کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، فیصلہ آپ کریں، ان ربک الیک مشتاق۔ اوپر تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، نیچے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے آؤ، میں اگر چلا جاؤں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ جواب لے کر آؤ۔ تو ملک الموت کھڑا رہا، وہ فرشتہ بھی کھڑا رہا، جبریل واپس لمحوں کے بعد تشریف لائے، حاضر خدمت ہو، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، لا نخذل امتک۔ ایک بات بتاؤں، اللہ جزا دے اپنے محبوب کو اپنی شان کے مطابق، مجھے میرے رب کی قسم، اس وقت اگر اللہ کا نبی یہ بات اللہ سے طے نہ کرواتا تو آج فیصلہ بات جانوروں سے بھرا ہوتا، انسانوں سے نہیں۔ وہی کچھ میرے آپ کے ساتھ ہو جاتا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر۔ دیکھو انصاف کی بات، ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے نبی پر، جو ان آخری لمحات میں بھی نہ بھولا، ساری زندگی سے بھلایا ہوا ہے۔ تاجروں سے پوچھو، حکمرانوں سے پوچھو، ان صنعت کاروں سے پوچھو، مال بڑھانے کا ہی شوق ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، جاتی باراتیں نہ دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، شہنائیوں سے ہائے ہائے ابھرنے والے نغمے نہ سنو، یہ بڑا دھوکہ دے دیتے ہیں، بہت دھوکہ دے دیتے ہیں، یہ دکھوں کا گھر ہے، لوگ خوشیوں کی تلاش میں ہیں، نہیں نہیں نہیں، مقام فنا ہے، کوئی نہیں پوچھے گا، اٹھا دیا جائے گا، یہاں پوچھا گیا تو قربان جاؤں، اس وقت بھی امت کا خیال کیا، وہی امت جس کے ساری کمانوں سے نکلے ہوئے تمام تیروں کا رخ اسی کے سینے کی طرف ہے، جن کے ہاتھوں میں یہ کافروں کے خلاف جلسے جلوس نکال رہے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے، بے شک صحیح ہے، پر کبھی اپنے خلاف بھی تو جلوس نکالو، سارا دن جھوٹ بولنا کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ اذان سن کے مسجد کی طرف نہ جانا کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ پیسے لے کے کھا جانا، بیٹھ جانا، ادائیگی نہ کرنا کیا یہ گستاخی رسول نہیں ہے؟ شراب کی محفلیں چلیں، جوا سر عام چلے، انعامی بانڈ کی سیریل خریدے جائیں اور سارے ہی عاشق رسول کہلائیں، صبح سویرے داڑیاں صاف کریں اور پھر بھی ان کے عشق میں فرق نہ آئے، اور ماں کو ذلیل کریں، باپ کا گریبان جھنجھوڑیں،
مظلوم کا بھی خون نچوڑ لیں، پھر بھی ان کے عشق رسول میں فرق نہ آئے۔ وکیل زانی کو پناہ دینے کے لیے کیس لڑنے کو تیار ہو اور جج چند لاکھ روپے پر قاتل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو، نوجوان بیٹیوں کے لباس اتر چکے ہوں اور جوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ چکے ہوں، مائیں کونے میں دبک کے آنسو بہائیں، باپ بیٹے سے بات کرنے کی ہمت نہ کرتا ہو، بھائی بھائی کو سلام کرنے کا روادار نہ ہو، تجارت خیانت اور سود پہ جا چکی ہو، حکومت ظلم و ستم پہ جا چکی ہو، عدالتوں میں قاضیوں کے قلم فروخت ہو جائیں، ذمہ دار تکبر کا شکار ہو جائیں۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، کیا یہ سب گستاخی میں نہیں آتا؟ اور کبھی اپنے آپ کو بھی تو دیکھا ہوتا، کیا اس کے خلاف بھی تو کوئی جلوس نکالو؟ جیسے وہاں ایمان کی کے مظاہرے دکھائے اور غیرت کو دکھایا ہے، تھوڑا سا اپنی طرف بھی تو موڑو، تھوڑا سا اپنے گریبان بھی تو کھولو میرے بھائیو، اپنا دل دیکھو، یہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، کوئی تیسرا یہاں آ گیا تو بس پھر یہ آنگن اس قابل نہیں ہے کہ یہاں کوئی باد صبا کا جھونکا آئے، پھر یہ ویران اور بنجر ہے جو اس وقت نہ بھولا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اور اللہ سے ہاں کروائی تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، اس کے طفیل آج میں بندر نہیں بنا، آج مجھ پر پتھر نہیں برسے، آج میرے اوپر آگ کے انگارے نہیں برسے، آج میرے اوپر قوم عاد والی ہوا نہیں چلی، قوم ثمود کا دھماکہ میرے اوپر نہیں ہوا۔ میرے رب کی قسم، اگر میرا آپ کا نبی اس وقت اللہ سے یہ نہ منواتا تو تم اور میں دیکھنے کے قابل نہ تھا، بندر بن چکے ہوتے، پتہ نہیں کیا سے کیا بن چکے ہوتے۔ اچھا وعدہ کا الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، میرے مولا اوپر بلا، اوپر والوں کا ساتھ دے۔ یہ سننا تھا کہ جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، بس مک گئی کہانی، ہن میرے پھیرے بھی گئے، میں بھی دھرتی تو ہن کوئی نہیں آ۔ تو آپ نے ملک الموت سے کہا نافذ کرو اللہ کی تقدیر۔ چند لمحات بچے تھے، چند لمحات، وہ بھی ضائع نہیں فرمائے، فوراً 23 برس کی زندگی کو 2 لفظوں میں بھر دیا، الصلاۃ الصلاۃ۔ میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کتنے نمازی ہوں گے، میں سارا پاکستان پھرا ہوں، کراچی سے ساحل سے لے کر گلگت تک 100 میں 5 آدمی نمازی ہیں ٹوٹل، 10 لگا لو سرحد کی آبادی بیچ میں شامل کر لو، 100 میں 10 آدمی، 90 آدمی اٹھ کے نہیں دیتے۔ اور میرے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم وما ملکت ایمانکم، ماتحت، نوکر، غلام، تمہاری فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور، تمہارے ڈرائیور، تمہارے سویپر، تمہارے کچن میں کام کرنے والے، کھانے پکانے والے، دیکھو دیکھو دیکھو، ان کو بے عزت نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، مال کے نشے میں کسی کی ماں بیٹی کو رسوا نہ کر دینا، گاڑی کو ٹکر لگی، ڈرائیور دی نہ بھینڈ چھڈی نہ ماں چھڈی، تیرے جیسی گاڑیاں کروڑوں میں قربان ہو جائیں تو کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے گا تو اوہو یار گڈی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تیری ماں نو تیری بہن، اے ہے او میرے بھائیو، ماں مری ہے نا، ماں آج ادریس کی ماں مری ہے، ارے ماں تمہیں کیا خبر ماں کیا چیز ہے، ہائے ہائے۔ میں ابوا گیا تھا اما آمنہ کی قبر کی زیارت کرنے، مجھے کوئی جانے راستہ نہیں بتاتا تھا، وہاں وہ پولیس کے والے جانے نہیں دیتے،
تو ایک پاکستانی مل گیا وہاں، اس سے بات کی تو آپ کون لوگ ہیں؟ ہم نے تعارف کرایا، جب میں نے کہا طارق جمیل کا وہ جو کیسٹ والا، میں نے کہا ہاں کیسٹ والا، کہ آپ کی کیسٹ تو میری گاڑی میں ابھی بھی لگی ہوئی ہے، آپ کو میں راہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ ہمیں اندر لے گیا، سڑک سے نیچے اتر کر ایسے ایسے زگ زیگ، راستے کوئی نہیں، جو جانتا وہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، نوکیلے پتھر، کالے پہاڑ، چھوٹی چھوٹی تندی کیکر کی جھاڑیاں، چلتے 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 اندر ایک ایسا اونچی سی چھوٹی سی ایسے اونچائی تھی، اس کے اوپر قبر مبارک۔ اے ہے 1400 سال پیچھے لوٹ کر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک 6 برس کا بچہ ماں کے، تو وہ ہمیں اندر لے گیا، سڑک سے نیچے اتر کر ایسے ایسے زگ زیگ، راستے کوئی نہیں، جو جانتا وہ پہنچ سکتا ہے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، نوکیلے پتھر، کالے پہاڑ، چھوٹی چھوٹی تندی کیکر کی جھاڑیاں، چلتے 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 اندر ایک ایسا اونچی سی چھوٹی سی ایسے اونچائی تھی، اس کے اوپر قبر مبارک۔ اے ہے 1400 سال پیچھے لوٹ کر میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ ایک 6 برس کا بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا بیٹھا ہے، 6 سال، 6 سال کا بچہ، اس کی ساری امیدوں کا محور ماں ہی ہوتی، گود بھی ماں کی، سرانہ بھی ماں، بستر بھی ماں، کھانا بھی ماں، پانی بھی ماں، کپڑا بھی ماں، ماں کے گرد اس کا طواف ہوتا ہے۔ کیا میرے رب کا نظام ہے، سب سے محبوب ہستی پر کتنا بڑا امتحان ڈالا۔ باپ تو دیکھا ہی نہیں، 2 ماں کے پیٹ میں تھے، باپ اٹھا لیے گئے، ماں کو جنگل میں موت دی، جنگل میں 4 دن سفر مؤخر کروا دیتا میرا اللہ، تاکہ ماں مرتی نانکوئی میں تو ماں میں نانے سارے چاہ کے کھڑا لیندے، اللہ 4 دن پہلے سفر کروا دیتا تو مکے پہنچ جاتی تو داد کے سنبھال لیں، لیکن بیچ جنگل میں وہ کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، ہمیشہ کیفیتیں گلائی کرتی چلی آئیں، الفاظ ہی نہیں ملتے بتانے کے لیے۔ تو میں وہاں جس کیفیت سے کھڑا تھا میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں۔ ادھر شام بھی ڈھل چکی تھی، سورج کنارے لگتا جا رہا تھا اور ماحول عجیب سوگوار سا تھا، اور میں 14 صدی پیچھے لوٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 6 برس کا معصوم بچہ ماں کے کندھے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور ایمن تسلیاں دینے والی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے، سانس آتا ہے اکھڑتا ہے، آتا ہے اکھڑتا ہے۔ آج سے پہلے موت دیکھی نہیں، پہلی موت، اور وہ بھی ماں کی، سب سے قریب ترین رشتہ۔ تو آخر اما آمنہ نے ارشاد فرمایا میں تو جا رہی ہوں، اور ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے گا۔ گردن جو ڈھلکی، اللہ کے نبی چمٹ گئے، سینے پر گر گئے۔ یا ام یا ام یا ام، جواب ہی نہیں۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو قبر میں اتارا، پھر کہا فاطمہ، لوگ تھے نا ان کو عبرت کے لیے، لوگ ساتھ تھے، قبر میں اتارا، مٹی ڈال دی، پھر کہا فاطمہ کون جواب دے؟ ان وادیوں میں گم ہو کر جواب نہیں آیا کرتے۔ پھر فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ یہ وہی فاطمہ ہے جو میرے اشارے پہ تڑپ کے اٹھتی تھی، آج صدا بسارا ہے میری آواز اور جواب کوئی نہیں ہے۔ احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحباب۔ کیا لوگ قبر میں جا کر بھول جاتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں بھول ہی جاتے ہیں۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل۔ یقیناً ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، ہر سنگ ٹوٹ جاتا ہے، موت آ کر جدا کر دیتی ہے۔ قبروں میں لوگ سو جاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی جا کے نہیں سوتا۔ آج فاطمہ مجھ سے جدا ہو گئی، ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ انہی ہاتھوں سے پہلے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں کے ساتھ میں نے فاطمہ کو الوداع کہہ دیا۔